السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے مرد پر حقوق۔ عام فہم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد مرد کے لیے عورت کی پوری ذمہ داری ہے، یعنی مرد کے حقوق عورت پر بہت زیادہ ہیں اور عورت بنا مرد کی مرضی کے زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ سب چیزیں علیحدہ ہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے پیغامات تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور خاص طور سے تمام مسلمانوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے پہنچوائے۔ اب ان پیغامات میں جو اللہ نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا اور جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو دلوائیں، ان کے مطابق احادیث کی روشنی میں عورت کے لیے بھی حقوق ہیں اور مرد کے لیے بھی حقوق ہیں۔ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں، اسی طرح سے عورت پر بھی مرد کے حقوق ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت سے نکاح کر لیا، عورت ہماری ہے، صرف ہم اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے، کپڑا بنا کر دیں گے، کھانا کھلائیں گے، یہ ذمہ داری پوری ہو گئی، باقی عورت ہماری ہے، وہ ہماری ہر طرح سے خدمت کرے۔ لیکن اس چیز کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا کہ بہترین معاشرے کی تکمیل کے لیے جو اللہ کے رسول خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں سکھلائیں، ان میں عورت کی حقوق بھی موجود ہیں۔ اب عورت کے مرد پر حقوق کیا کیا ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ جیسے مرد ہمیشہ کوشش کرے کہ عورت کو کبھی تنگی، تشنی، تکلیف نہ پہنچے، کسی ایسے لفظ کا استعمال نہ کرے جو زیب نہ دیتا ہو یا جس سے دل شکنی ہو، عورت کو کوئی تکلیف پہنچے۔ عورت کے گھر والوں کو، بھائی بہن، ماں باپ وغیرہ، ان لوگ کو کبھی برا بھلا نہ کہے جس سے کہ ان کو دل آزاری ہو۔ عورت کے ساتھ ہمیشہ خوش اسلوبی سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، کیونکہ عورت اپنے گھر سے اپنے والدین، بھائی بہن اور تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر مرد کے پاس آئی، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ عورت کے حقوق کو بالائے طاق نہ رکھے، بلکہ عورت کی خوشی کے لیے ہر کام کرے، اور عورت کی کوئی بھی کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو ان کو اگنور کرے، ان کو زیادہ اس طرح سے نہ لے کہ غصہ کرے، جھگڑا کرے، بات بات پر بفر جائیں، ایسا نہ کریں۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے جو ہو سکے وہ کر کے دیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں، نرمی کے ساتھ بات کریں، ان کی بات کو سنیں، ان کی بات پر غور کریں، ہر کام مشورے سے کریں۔ اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی غفلت، کوتاہی وغیرہ نہ برتیں۔ اپنی بیوی کو اس طرح سے رکھیں کہ صرف اپنی زندگی میں اپنی بیوی ہی بیوی ہے، باقی جتنی عورتیں ہیں زمانے کی، معاشرے کی، ان پر نگاہ نہ ڈالے۔ یعنی اب جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح پائے تکمیل تک پہنچا، تو اب جو منکوحہ یعنی بیوی ہے وہی صرف اپنی اور اپنے گھر کی زینت ہے، صرف اسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، کسی اور پرائی عورت پر نگاہ نہ ڈالیں۔ اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی زیادہ تعریف نہ کریں۔ اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر سمجھیں۔ جن چیزوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں، جو آپ کی لگزریس لائف ہے، جو عیش و عشرت اپنے کمائے ہوئے پیسے سے آپ حاصل کر رہے ہیں، وہی برابر کی چیزیں عورت کو بھی دیں، ان کی لذت، ان کے فوائد، ان کی فضیلت سے فیضیاب ہونے کا موقع عورت کو بھی دیں۔ اپنی بیوی کی تنگ مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کریں، اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔
ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، تو پازیٹیو چیزیں یعنی خوبیاں جو ہیں ان کو دیکھیں، ان پر خوش ہوں، ان پر ناز کریں اور ان پر انعامات سے نوازیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کی تعریف کریں، تعریف بیان کریں اور بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا کھانا بنائے تو انعام دیں، اچھی بات کریں تو ان کی تعریف کریں۔ اچھا جب وہ میک اپ کر کے آپ کے خاطب کے سامنے آتی ہیں تو ان کے حسن کی تعریف کریں، کسی اور عورت کے حسن کی تعریف ان کے سامنے قطعی نہ کریں اور ہمیشہ ان کی دلجوئی کریں۔ کوئی بھی معمولی غلطی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی بڑی غلطی ہوتی ہے اس کو بھی حد درجے کوشش کریں کہ اپنے اوپر کنٹرول رہے، اپنے غصے سے، اپنے غیظ و غضب سے ان کو پریشان نہ کریں۔ اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں دلجوئی اور وفاداری کا ثبوت دیں۔ اگر بیوی کے والدین یعنی ساس سسر بیمار ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی مبتلا ہوتے ہیں تو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں، ان کے کام آئیں، دن رات ہر وقت ان کے کام آئیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی پریشانی کو، تکلیف کو کم کرنے کی، بانٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے ماں باپ آپ کے ہی والدین ہیں۔ جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں، تکلیف میں ان کا ساتھ دے، یقیناً وہ شخص جنتی ہے۔ اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے۔ اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائیں۔ اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے پیش نہ کریں۔ اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کریں، شریعت کی راہ پر چلائیں، شرع کے اصول بتائیں، اللہ کے احکامات بتائیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن چیزوں میں کیا احکامات دیے ہیں، کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، حلال، حرام، جائز، ناجائز، اس سب کی ان کو تمیز یعنی امتیاز، فرق سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں۔ دین کی تعلیم کے لیے مرد مسجد میں بھی جا سکتا ہے، مدرسے بھی جا سکتا ہے اور ہر جگہ سیکھ سکتا ہے، ایک دوستوں میں ایک دوسرے کے ساتھ، مگر عورتوں کے لیے اتنے زیادہ کارگر طریقے نہیں ہیں۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو تعلیم تربیت کرے اور بیوی کو ہمیشہ دین کی باتیں سکھائے، سمجھائے، دین کی تبلیغ کرے، عورت کو نماز کا حکم کرے، نماز، روزہ، ان کی باریکیاں، احکام، سنتیں، مسائل، سبھی چیزوں سے آشنا کریں۔ اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کریں، یعنی اپنا خرچہ دل کھول کر رہے ہیں اور بیوی کا خرچہ اس پہ بھویں سکوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے لیے 10,000 کا سوٹ بنا رہے ہیں تو بیوی کے لیے بھی 10,000 12,000 کا سوٹ بنائیں۔ آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کے کپڑے اہم ہیں، کیونکہ معاشرے میں عورتوں کے کپڑے دیکھے جاتے ہیں، مرد کے نہیں۔ اپنے بھی بنائیں، اس سے کوئی منائیگی نہیں ہے، لیکن بیوی کے کپڑے بھی بنائیں، بیوی کو شوق پورے کرنے دیں، بیوی کو خوش رکھیں۔ بیوی کے لیے ان کے سوٹ، اگر مرد کا ایک کوٹ پینٹ سوٹ ہے تو اس سے 4 شادیاں اٹینڈ کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن عورت ایک سوٹ پہن کر دوسرے فنکشن میں نہیں جا سکتی۔ یقینی بات ہے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، معاشرہ ہمارا ایسا ہو چکا ہے، تو معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے جتنا ہو سکے ان پر خرچ کریں، ان کے ساتھ بخیلی اور کنجوسی نہ کریں۔ اپنی بیوی کو اس طرح تابع کنٹرول میں رکھیں کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے، وہ برائی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ قیامت کے دن مرد سے ہی عورت کا حساب ہو سکتا ہے، یعنی ہوگا۔ جو سوالات ہوں گے اس میں یہ بھی ہوگا کہ شوہر نے دین کی کتنی تعلیم دی، برائیوں سے کتنا روکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 28ویں سپارے میں حکم فرمایا ہے، مرد کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں جس کا ایندھن پتھر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عورت کی ذمہ داری، پوری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا تب تک والد محترم کے اوپر ہے، اور جب نکاح ہو گیا تو پوری عورت کی ذمہ داری، کفالت، دنیاوی، دینی، ہر چیز کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ اگر عورت دین سے ناواقف ہے تو واقفیت کرانا مرد کی، شوہر کی پوری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ عورت کہہ دے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا اور میرے شوہر نے مجھے نہیں بتایا۔ تو حضرات گرامی خاص خیال رکھیں، عورت کے حقوق مرد پر بہت زیادہ ہیں، ہمارے اوپر
ہمارے لیے صرف عورت کی کفالت نہیں ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، صرف یہ نہیں ہے۔ عام معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عورت کو 2 کپڑے کیا دے دیے، 2 وقت کا کھانا کیا دے دیا، غلام سمجھنے لگتے ہیں، رانی کی جگہ نوکرانی سمجھتے ہیں۔ عورت کا مقام رانی کا ہوتا ہے، نوکرانی کا نہیں ہوتا۔ اپنے والدین کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ہے، نہ کہ بہو کے اوپر۔ اگر بہو کرتی ہے بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی عاقبت بنا رہی ہے، وہ اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ جنت کی راہ پر صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں بھرمار ہوگی۔ لیکن یاد رہے، آپ اپنے حقوق اپنے آپ ادا کریں گے، والدین کے حقوق آپ کے اوپر ہیں۔ آپ بیوی سے زبردستی، زور سے، ڈنڈے کے زور پر اپنے والدین کی خدمت نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ کروا رہے ہیں تو آپ غلط راہ پر ہیں۔ عورت کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے، دل سے کرے بہت اچھی بات ہے، لیکن ڈرا کر، دھمکا کر، ڈنڈے کے زور پہ، سختی کر کے، غصہ کر کے، ہاتھ اٹھا کر، یہ جاہلانہ حرکتیں ہیں۔ آپ کے والدین کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ان کی خدمت آپ کے اوپر ہے، فرض ہے، بہو کے اوپر نہیں ہے۔ بہو اگر کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہی ہے تو آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے، یہ عورت کے حقوق میں آتا ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ تو امت محمدیہ کو پوری کی پوری امت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یاد رہے، حقوق العباد نام کی ایک عدالت بھی ہے۔ حقوق العباد، دوسروں کے کتنے حق ادا کیے۔ مرد کے حقوق عورت کے اوپر ہیں، عورت کے حقوق مرد کے اوپر ہیں، اولاد کے حقوق والدین کے اوپر ہیں، معاشرے کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، امت محمدیہ کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ تو یاد رہے، کسی ایک میں بھی کوتاہی ہوئی، کچھ بھی کمی ہو گئی، واقع ہو گئی، تو قیامت کے روز وہ شخص ہمارا گریبان پکڑے کھڑا ہوگا، کتنی بھی ہماری نیکیاں ہوں، ضروری نہیں کہ وہ کام آ جائیں۔ حقوق العباد، اس کورٹ سے چھٹکارا ملے گا تبھی جنت کے راستے کھلیں گے، ورنہ جنت کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو قیامت کے روز بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اس نے حج بھی ادا کیا ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، نماز بھی ادا کی ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، لیکن اس نے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اس نے لوگوں کی غیبت کی ہوگی، اس نے کینہ بغض دل میں رکھا ہوگا۔ تو وہ لوگ قیامت کے روز آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے لیں گے۔ آہستہ آہستہ لوگ آتے جائیں گے، وہ لوگ جن کی اس نے برائی کی ہوگی وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اور وہ لوگ ابھی باقی ہوں گے۔ کچھ لوگ جو باقی ہوں گے وہ لوگ ان کے گناہ جو ہیں اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اس طریقے سے اس کی نیکیاں اس کے کسی کام نہ آئیں، اور اس کی بدعمالیوں نے اس کو برباد کر دیا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ اس پیغام کو سنیے، سمجھیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ یاد رکھیے کہ خالی قیامت کے دن ہم سے حساب نہیں ہوگا، سب سے حساب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف ہمیں اپنے حقوق نہیں دیکھنے ہیں، عورت کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ عورت کی اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی تو یاد رکھیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے والدین کچھ نہیں کہہ رہے، اس کے میکے والے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر بسا رہے ہیں اپنی بیٹی کا۔ بیوی جو ہے آپ کی صبر کر رہی ہے، اور اللہ کی لاٹھی جسے کہتے ہیں بے آواز ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صبر کا گھڑا بھرتے دیر نہیں لگتی ہے۔ خدا نہ کرے کوئی برا وقت آئے اور اس سے دنیا میں ہی کوئی تکلیف پہنچے، قیامت کے روز آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اس لیے خدا را سنبھل جائیے، بیوی کے حقوق ہمیشہ ہمیشہ ادا کیجئے، اور یاد رکھیے جو آج آپ کر رہے ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے۔ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، جیسی آپ پرورش کریں گے وہ آگے ویسا ہی
عمل کرے گی، آپ کو وہ دیکھ رہی ہے، ہر چیز آبزرو کر رہی ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ایسے ہی آپ کی اولاد اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئے گی۔ یہ چیزیں ڈپلیکیٹ ہوتی ہیں، اس لیے خود بھی جہنم کی آگ سے بچیے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے اور اپنی بیوی کے تمام حقوق کو ادا کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔